اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت دین کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ آیت دین چونکہ ایک لمبی آیت ہے، پورے پیج پہ مشتمل یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اس کو آج انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لینے دینے کا جو معاملہ ہے اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے، اور ایک ایک چیز کھول کے واضح کر کے ہمیں بتا دی ہے کہ ہمیں کس طرح سے جب بھی لین دین کا معاملہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب کیوں ضرورت پیش آئی اس اتنی وضاحت کی اور اتنی زیادہ تفصیل کی کہ پورا ایک پیج اور قرآن کی سب سے لمبی آیت جو ہے وہ آیت دین بنی، یعنی کہ یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی ایک آیت سے پہلے ہم نے کن کن دو چیزوں کے بارے میں پڑھا۔ ایک تھا صدقات کی باتیں ہوئی تھیں، انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا، مختلف مثالیں دیکھ کے ہمیں بتایا کہ صدقہ کرنا ایک اسلامی معاشرے میں صدقات کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ ہمیں بتا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ربا، اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا اور کہا کہ اب کسی بھی اسلامی معاشرے میں صدقات کو بڑھاؤ اور ربا کو ختم کرو، اور ایون یہاں تک کہہ دیا کہ جو باز نہیں آئے تو وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ اتنی بڑی جو بات ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ربا کے لیے کی۔ اور یہ بھی دیکھیں ربا کا تعلق کس سے ہے۔ سب سے پہلے ربا کا ذکر آئے تو سب سے بڑی چیز جو سب سے پہلے آتی ہے وہ خود غرضی ہے، کہ انسان اپنی فائدے کا سوچتا ہے، اپنے مال کو بڑھانے کا سوچتا ہے، اور اسے دوسروں کی تکلیف یا دوسروں کی جو ضرورت ہے اس کا خیال نہیں رہتا، ایکسپلائٹ کرتا ہے دوسروں کو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی بھی اسلامی معاشرے میں، چونکہ اس اسلامی معاشرے میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت ایک نئے اسلامی معاشرے کی تربیت ہو رہی تھی۔ تو اب یہ تھا کہ ظاہری بات ہے اب صدقات کو بڑھانا ہے، صدقات دینے ہیں، اور صدقات ظاہری بات ہے ہر کوئی نہیں دیتا اور دے سکتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، وہ صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ ربا بھی اب منع ہو گیا ہے کہ آپ کسی سے اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں سود نہیں لے سکتے اس مال پر۔ تو اب پھر بھی ضرورت ہوتی ہے نا، کبھی کسی کی ضرورت ہوئی اور اس کو لین دین کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت پڑے گی، اس کو کسی سے قرضہ لینا پڑے گا۔ تو اب اگر جب قرضہ بھی لوگے تم تو یہ سب تمام چیزیں تم نے کرنی ہے۔ یہ اس آیت کا پورا مضمون ہے کہ اذا تداینتم بدین، بات شروع ہو رہی ہے مومنوں سے، اور مومنوں کو ڈائریکٹ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا تداینتم، دیکھیں نا تم کا ورڈ آیا، یعنی کہ تم سب، جب بھی تم سب لین دین کرنے لگو۔ لین دین یعنی کہ قرض کے معاملے میں، کوئی بھی ایک ایسی چیز جس میں لینا اور دینا ہو، اس میں صرف قرض ہی نہیں آتا بلکہ اس میں بہت سارے ایسے تجارت کے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں کبھی آپ کسی سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں اور آپ اس وقت اس کو پیسے نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ میں بعد میں اس کو ریٹرن کروں گا، اس کے پیسے آپ کو بعد میں دوں گا، اور میں کسی سے رقم وصول کروں گی، اور پھر میرے اوپر کیا کیا کن کن چیزوں کا میں نے خیال رکھنا ہے، وہ سب اس میں آ جائے گا دین میں، جس میں ایکسچینج کا یعنی کہ کسی کو دینا اور پھر اس سے واپس لینے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس کو دین کہتے ہیں۔ جب بھی تم لین دین کرنے لگو بدین، یہ لین دین کا معنی آلریڈی اس میں ہے تداینتم بدین، لیکن ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے کہ جب بھی تم لین دین کا معاملہ کرنے لگو، کب تک؟ الی اجل مسمی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے لین دین ہمیشہ ایک وقت مقررہ تک ہی ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ جب میں کسی سے قرضہ لیتی ہوں، میں کسی سے کوئی رقم لیتی ہوں کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، تو میں اس کو ایک ٹائم فریم ضرور دوں گی کہ میں یہ رقم فلاں تاریخ تک واپس کر دوں گی، اور یہ ضرور ہونا چاہیے۔ آپ ایک اجل مسمی، یہ نہیں ہے کہ میں اب تا زندگی میں آہستہ آہستہ کر کے لوٹاتی رہوں گی، نہیں، آپ کو ایک وقت مقررہ جو ہے وہ اپنے تعین اس کا کرنا ہے، وقت کا تعین۔ جب بھی تم دین کا معاملہ کرنے لگو، تو یہ جو ورڈ ہے نا اذا تداینتم بدین، اذا تداین،
यंतुम बिदैन, यहाँ पे भी इख्फा है और ये इख्फा शफवी है, मीम के बाद बा आ रहा है, तो ये दो जगहों पे आपने गुन्ना करना है। इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा, इला अजलिम मुसम्मा यानी एक ख़ास मुकर्रर वक्त तक जब भी तुम लेन देन का मामला करने लगो, फ़क्तुबू, ये है मेन चीज़, फ़क्तुबू, बस तुम उसे, तुम सब, वाव जो है वो जमा की लामत है, तुम सब उसे, किसे, हु जो है वो, ये जो ये मामला है उसे लिख लिया करो। यानी कि कितनी रकम ली, किस से ली, किसने ली और कब तक के लिए ली, ठीक है, क्या क्या शराइत हैं, वो तमाम चीज़ें लिख लिया करो। फ़क्तुबू, ये है एक ही, सिर्फ एक अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो मेन हुक्म आ रहा है ना, फ़क्तुबू, कि उसे लिख लिया करो। बहुत छोटी सी वाज़े और छोटे छोटे वर्ड्स में अल्लाह ताला ने बता दिया, इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फ़क्तुबू, तो उसे लिख लिया करो, लिख लिया करो, करो ये हुक्म है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक नई चीज़ जो इस आयत में बार बार आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो है लामे अम्र। ये जो लाम है ना, वल यक्तुब में ये जो लाम नज़र आ रहा है, ये है लाम अम्र। इसके बाद एक और जगह पे है, देखें, वल युम लिल, इसमें भी ये जो लाम आ रहा है ये भी लाम अम्र है। और एक और जगह पे वल यत्तक, ये भी जो लाम है ये लाम अम्र है। फिर दोबारा से आखिर में फल युम लिल, ये भी लाम अम्र है। तो लाम अम्र क्या होता है, हमें फ़ेल अमर का पता है। फ़ेल अमर जो है फ़क्तुबू, जब भी कोई कमांड किसी को हम करते हैं तो हम सामने वाले को करते हैं, ठीक है, जो हमारे सामने होता है, सेकंड पर्सन को हमेशा कमांड किया जाता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन को कमांड करना हो, यानी कि उसे चाहिए कि वो ये करे, उन्हें चाहिए कि वो ये करें, है ना, हम जैसे कोई शख्स यहाँ पे है नहीं और हम उसके लिए एक कमांड देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे लामे अम्र यूज़ होता है, लामे अमर। और बिल्कुल लामे अमर हमने पहले सूरह बकरा में वहाँ पे पढ़ी थी, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, वो जो एक आयत है उसमें जो था ना, फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, उसमें भी जो लाम था वो लामे अम्र था, उन्हें चाहिए कि वो भी मेरी बात माने, वल युमिनू बी, और उन्हें चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाएं, है ना। तो वहाँ पे भी हमें चाहिए, चाहिए के माने में उन्हें चाहिए, उसे चाहिए। तो ये हमने इस तरह से जब भी हम तर्जुमा करते हैं तो यहाँ पे आप वहाँ पे नोट करते हैं लामे अम्र को, उसको देखें आप। तो ये बहुत दफ़ा आएगा, तो इंशाल्लाह इसको जब साथ साथ भी देखेंगे। तो अब एक तो मेन मेजर हुक्म आ गया फ़क्तुबू, फ़क्तुबू, यहाँ पे लाम अमर नहीं है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड पर्सन यानी कि जो सामने ईमान वाले हैं उनको ख़िताब करके कहा जा रहा है कि तुम उसे लिख लिया करो, तुम उसे लिख लिया करो। अब क्या है, वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे, चाहिए कि लिखे उसे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, एक कातिब या कोई कातिब, बिल आदली। अब आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि जो मैंने येलो से हाईलाइट की हुई हैं, ये वो ख़ास एक जो किरदार हैं इस पूरे मामले में, जो दो तीन किरदार मेन किरदार हैं, उनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने जो किया है उनको मैंने येलो से हाईलाइट किया है। कातिब एक किरदार है, एक कैरेक्टर कातिब आता है जिसके ज़रिए जो होना चाहिए, जब भी हम लिखने का मामला आएगा तो कौन लिखता है, जिसको लिखना आता है, और वो होता है कातिब। कातिब कौन होता है, लिखने वाला। तो फल यक्तुब, तो चाहिए कि लिखे उसे, यानी कि ये सारा जो मामला अल्लाह ताला के लिए ना कि लिख लिया करो, तो उससे कौन लिखे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, बैनकुम, अल्लाह कुम कौन है, तमाम ईमान वाले हैं, उनको कहा जा रहा है कि चाहिए कि लिखे, वो लिखे। देखिए ना, मैंने कहा था ना, लाम अमर हमेशा वो के लिए, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए जब हुक्म आ रहा होता है उसके उस वक़्त लाम अम्र यूज़ होता है। वल यक्तुब, और चाहिए कि वो उसे लिखे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कौन, कातिबुन, एक कातिब, बिल अदली, बिल अदली, अदल के साथ। अदल किसे कहते हैं, इंसाफ के साथ, पूरी पूरी ईमानदारी, सच्चाई, अदल के साथ उसको लिख ले। कातिब इस काम को
اس کو کرنا چاہیے. تمہارے درمیان ایک کاتب ہونا چاہیے جو اس تمام جو ڈیلنگ ہے نا، ڈیلنگ جو آپ ڈیل کر رہے ہیں، اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے لیے، یہ سب ڈیلنگ ایک کاتب کو لکھ لینا چاہیے. اور ایک کاتب، اسی کاتب کے بارے میں دوسری چیز جو آ رہی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھ لے، دوسری چیز جو آ رہی ہے جو اس کاتب نے نہیں کرنا وہ ہے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کہ ان کا یأبا کا ورڈ بھی ہم یہ روٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے شیطان کا ذکر پڑھا تھا. ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا، ہے نا، ہم نے یہ بات ابا پڑھا تھا. یہ بالکل اسی روٹ سے ہے یأبا. اور نہ انکار کرے کاتب، کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے. ان یکتب کما علمہ اللہ، کس چیز سے انکار نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اسے لکھے. این یکتبہ کہ وہ اسے لکھے کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا. یعنی کہ جو کاتب ہے وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، اس کو لکھنا آتا ہے، اس نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عقل کو یوز کر کے، اپنی تھوڑی سی صلاحیتیں یوز کر کے ایک تعلیم حاصل کی ہے، اس چیز میں ماہر ہے وہ، یعنی کہ لکھنے میں ماہر ہے اور یہ سب کام کر سکتا ہے. جیسا اللہ نے اس کو سکھایا ہے اس چیز کو لکھنے سے کاتب منع نہ کرے. یہ بھی ایک حکم ہو گیا نا، یہ اس کاتب کے لیے حکم ہے کہ اس کاتب کو چاہیے کہ وہ نہ انکار کرے. ان یکتب کما علمہ اللہ، ان یکتب کما علمہ اللہ، اس کو ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. ان یکتب کما کہ وہ لکھے ایسے جیسے علمہ اللہ، اس اللہ نے سکھایا اسے. علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا. کس نے؟ اللہ نے جیسے اسے سکھایا اس کو لکھنے میں بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے. فلیکتب تو چاہیے کہ وہ اسے لکھ لے. پھر سے دوبارہ سے فلیکتب. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتا ہے کما علمہ اللہ سے کہ اس طرح کی جو سائنس ہے، جیسے لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، آپ کو اکاؤنٹنگ آنی چاہیے، کاؤنٹنگ اور اس طرح کی جو چیزیں نا جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اس تمام معاملات کو ڈیل کرنے میں، ایک کاتب کو ضروری ہے. یہ سب چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ دنیا کا علم ہے نا، یہ تو سب دنیا کا علم ہے. کاتب جو لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، اکاؤنٹنگ سیکھتا ہے یا اور کوئی لا سیکھتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی کیا قانونی حیثیت ہے، یہ سب چیزیں جب سیکھتا ہے تو ان چیزوں میں کوئی یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی سکھاتا ہے. تو جیسا اللہ نے اس کو سکھایا اس کو لکھنے سے کاتب کو انکار نہیں کرنا. فلیکتب تو بس چاہیے کہ وہ لکھ لے. اب اگلی جو بات ہے وہ اب ایک نیا ورڈ دیکھیں گے آپ، یملل. یملل آپ اس طرح سے یاد رکھیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسکول میں تھے تو ڈکٹیشن، ہماری ٹیچر ڈکٹیشن کراتی تھیں، اور ڈکٹیشن کو جو اردو میڈیم کے لوگ ہیں آپ سب کو یاد ہوگا اس کو کہا جاتا ہے املا کرانا. یعنی کہ کوئی بولتا ہے اور ہم پیچھے پیچھے لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بولا جا رہا ہوتا ہے ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس کو ڈکٹیشن کہتے ہیں. یہی چیز ہے یملل. والیملل تو چاہیے کہ وہ لکھوائے. اب لکھے نہیں، لکھوائے. یملل کا مطلب ہے لکھوانا، املا کرانا، ڈکٹیٹ کرانا. تو کون ڈکٹیٹ کرائے گا، کون املا کرائے گا؟ تو ایک نیا جو کیریکٹر ہے، ایک نیا کردار انٹروڈیوس ہوا، الذی علیہ الحق. کون ہے الذی علیہ الحق؟ وہ جس پر حق ہے. کون ہوتا ہے وہ جس پر حق ہے؟ اس سارے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں کس پر حق ہوتا ہے؟ جو قرض لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو قرض لیتا ہے اس کے اوپر ایک حق آ جاتا ہے کہ اس نے اس قرض کو واپس کرنا ہے. اس لیے اس کا نام یا اس کو کوئی اور ورڈ دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی علیہ الحق. تو جس شخص نے رقم لی ہے، جس شخص نے وہ قرضہ لیا ہے، یا جس شخص نے ایک اماؤنٹ پے کرنی ہے ایک خاص الی اجل مسمى، وہ شخص ڈکٹیٹ کرائے گا. ٹھیک ہے. والیملل اصل میں یملل تھا، آگے الذی جو ہے حمزۃ الوصل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ ہم لام کے نیچے زیر التقاء ساکنین کے رول کے مطابق ہم اس کو زیر دے دیتے ہیں. والیملل الذی علیہ الحق.
تو املا کرائے، یہ لکھوائے اس کو، یہ ساری دستاویز کون لکھوائے گا؟ جس پر حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ربہ جو اس کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ربہ آگے آ رہا ہے، یہ اللہ کا کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ جو اس کا رب ہے۔ چاہیے کہ وہ تقوی رکھے، یعنی تقوی ہوتا ہے نا، اس میں تقوی والا روٹ ہے، واو قافیہ اور اس کا روٹ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ، جیسے لکھنے والے کو کہا جا رہا تھا کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے، تو الذی علیہ الحق جو ہے، جو جس کے اوپر حق ہے، جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہے، جس پہ رقم واپس کرنا واجب ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وہ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اب جیسے یہ تھا نا کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور وہ کیا نہ کرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ نہ چھپائے، نہ ہائیڈ کرے کوئی بھی چیز۔ یا خس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا یا کم کر دینا، تو یعنی کہ کوئی بھی چیز جو وہ لے رہا ہے، ایک ایک چیز لکھوانی چاہیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک پائی پائی کا حساب اس نے لکھوانا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ یہ تین باتیں تھیں کس کی املا کی سلسلے میں، کہ لکھوانا ہے کس نے؟ الذی علیہ الحق، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح کاتب کے لیے تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بالکل اسی طرح الذی علیہ الحق کے بارے میں بھی بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے لکھوانا ہے، کیسے کرنا ہے، ایسے کہ اسے ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور کیا نہیں کرنا کہ اس کو کوئی چیز نہیں چھپانی۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، اب ایک سینیریو بھی اللہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو قرض لینے والا ہے وہ ہو، فَإِن كَانَ، اور اگر ہو، کانا کا مطلب ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے نا، ہونے کے معنوں میں، کون؟ الذی علیہ الحق، دوبارہ سے اس کا نام دوبارہ سے دیکھیں، بہت سٹل انداز میں کاتب کا نام بھی 2 دفعہ آیا، الذی علیہ الحق کا بھی نام دوسری دفعہ آ رہا ہے، کہ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، صفیحًا، صفیحًا کہتے ہیں بے عقل، صفیح نفس ہم نے کہا تھا نا، جو بے وقوف ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، تو صفیحًا جو ہے، اگر جو قرض لینے والا ہے وہ اس کی کم عقل ہے، یعنی کہ مینٹلی وہ ریٹارڈڈ ہے جیسے آپ کہہ لیں، یا پھر وہ ہے بے عقل ہے، یعنی کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو ابھی پوری سمجھ نہیں ہوتی، ان کو بھی صفیحً کہا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی اس میں براڈ وے میں بہت سارے لوگ اس میں آ سکتے ہیں، صفیحً اگر ہو قرض لینے والا، صفیحً کم عمر کہہ لیں، بے وقوف کہہ لیں، بے عقل کہہ لیں، یا او آ رہا ہے، دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا ہو؟ ضعیفاً، بوڑھا ہو، بیڈ ریڈن ہو، مطلب بستر پہ پڑا ہے، وہ نہیں لکھوا سکتا، کوئی بیماری ہے اس کو، ضعیف ہے، بوڑھا ہے۔ او تیسری آپشن کیا؟ لا یستطیع ان یمل ہوا، یہ پورا ورڈ ایک ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، ولا یستطیع ان یمل ہوا۔ لا یستطیع کا کیا مطلب ہے؟ اس کے میں استطاعت نہیں ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا کس چیز کی؟ ان یمل ہوا، کہ وہ اسے لکھوائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کہ اگر بات اللہ نے کہا تھا کہ جو قرض لے رہا ہے نا، اس نے لکھوانا ہے، اس نے ڈکٹیٹ کرانا ہے، اس نے املا کرانی ہے ان دستاویز کی، کہ کیا کیا کاتب لکھ رہا ہوگا نا، وہ کون لکھوا رہا ہوگا؟ قرض لینے والا۔ لیکن اگر قرض لینے والا ہی صفیحً ہے، ضعیفاً ہے، او لا یستطیع ان یمل ہوا، اور اس میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ املا کرا سکے، پھر کون لکھوائے؟ پھر کون املا کرائے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، ولیہ، اب ایک تیسرا کیریکٹر انٹروڈیوس ہو رہا ہے، ولیہ، اس کا ولی۔ کون ہوتا ہے ولی؟ جو گارڈین ہوتا ہے، جو قرض لے رہا ہے نا، اس کا جو گارڈین ہے، اگر وہ صفیح ہے، ضعیف ہے، یا اس کو لکھوانا نہیں آتا،
تو جو اس کا ولی ہے وہ لکھوائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا ولی اسے لکھوائے گا، اور ایسے ہی نہیں لکھوائے گا، بالعدل، عدل کے ساتھ لکھوائے گا۔ تو بہت ہی خوبصورتی سے 3 چیزیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو ہم نے پڑھی وہ ہے ایمان والوں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لیا کرو، کسے؟ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ۔ یہ پوری لائن ہم نے اگر آپ کو لمبی لگتی ہے تو آپ یہاں پہ دین پہ پہلے رک جائیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، پھر اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ساتھ جوڑ کے آپ اس کو فاکتبوہ تک رک جائیے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ جو آرڈرز آ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب کا انٹروڈکشن ہوا، کاتب ہونا چاہیے جو لکھے تمہارے درمیان اسے بالعدل، عدل کے ساتھ، اور کیا نہ کرے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے کہ لکھے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ یوزلی دیکھیں یہاں پہ جیم پہلے آ رہا ہے، اور فل یکتب اگلی لائن ہے فل یکتب ولیملل، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا، لیکن کیونکہ کچھ جو مفسرین ہیں کو جو اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فل یکتب اسی پچھلی طرف سے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ لکھنے کی بات پہلے ختم کر کے بعد میں املا کی بات کرنے شروع ہو رہی ہے، ورنہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ فل یکتب ولیملل للذی علیہ الحق، تو وہ عجیب سا لگتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے، پھر چاہیے کہ لکھ لے، اور چاہیے کہ وہ املا کرائے جو الذی علیہ الحق۔ تو یہ اصل میں ولیملل، جب واو سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے نا تو یہ واو سے ایک نیا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے کس کے بارے میں یاد رکھنی ہے؟ الذی علیہ الحق کو، جس کے اوپر حق ہے، اور وہ اس کی املا کے سلسلے میں کہ ڈکٹیشن کس نے کرانی ہے؟ الذی علیہ الحق نے، اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے جو اللہ اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور کوئی چیز نہیں چھپانی، اور اگر لکھوانے والا ہی سفیہن ضعیفن لا یستطیع ان یمل ہوا ہے، یعنی کہ اس کو استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو لکھوائے، پھر کون لکھوائے گا؟ فلیملل ولیہ، تو پھر لکھوائے، پھر ڈکٹیٹ کرائے اس کا ولی بالعدل۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں تک ہی پڑھیں گے، نیکسٹ جو پارٹ شروع ہوگا اس میں ہم جو شہیدین اور گواہوں کی باتوں کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔